أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 43 سے 59۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ سورہ مبارکہ کا آخری سبق ہے، اور اس سبق میں اور آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین اور انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں اور منکرین کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح جو ایمان والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں اور اس یقین کی بنیاد پر پھونک پھونک کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان متقین اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ابتدائی آیات میں آیت نمبر 43 سے 50 تک اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری 9 آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے، متقین اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔
آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورۃ الدخان آیت نمبر 43 ان شجرۃ الزقوم، ان بے شک، شجرۃ درخت، شجرۃ درخت کو کہتے ہیں، شجرۃ الزقوم زقوم کا درخت۔ اب یہ زقوم ایک خاص درخت ہے جس کو ہم دنیا میں مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسا درخت ہے، کیونکہ اس کی مثل اور اس کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں۔ البتہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا تھوڑا بہت جو کوئی تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ سورہ صافات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے اس درخت کے متعلق فرمایا یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگے گا۔ گویا کہ اس درخت کی خوراک بھی آگ ہوگی، مٹی، پانی اور کھاد وغیرہ، نمکیات وغیرہ اس کی خوراک نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی آگ ہی اس کی خوراک۔ اب جو آگ سے اگنے والا ہو وہ درخت کیسا ہوگا؟ اور دوسرا اللہ پاک نے اس کی بدصورتی بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورہ صافات میں اس کے پھلوں کو تشبیہ دی ہے شیطان کے سر کے ساتھ۔ فرمایا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس درخت کے پھل ایسے ہوں گے گویا کہ شیطانوں کے سر ہوں۔ اب شیطانوں کے سر یا شیطانوں کے سینگ جو ہیں اب وہ پتہ نہیں کتنے بدصورت ہوں گے، یعنی بدصورتی کے لیے اللہ پاک نے اس کو تشبیہ دی ہے اس کے پھلوں کو شیطانوں کے سروں کے ساتھ۔ اللہ محفوظ فرمائے یہاں بھی اللہ پاک نے اسی درخت سے ہی بات کا اور عذاب کا آغاز کیا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، بعض نے اس کا ترجمہ تھوہر بھی کیا۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، کھانا ہے سخت گناہگار کا۔ اثیم ایک ہوتا ہے آثم، آثم اسم ہوتا ہے گناہ، اسمن حمزہ ثا اور میم، اسم ایک اسم ہوتا ہے سین سے اسم نام، اور ایک اسم ہوتا ہے ثا جس میں 3 نقطوں والی ثا ہوتی ہے، اسمن گناہ، اور اثیم کا معنی ہوتا ہے سخت گناہگار، آثمن گناہگار اور اثیم مبالغہ ہے سخت گناہگار۔ طعام الاثیم، سخت گناہگار کا کھانا ہے۔ اور اسیم یہاں کوئی ایک شخص مراد نہیں ہے بلکہ یہ بطور جنس یہاں استعمال ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ سخت گناہگار ہیں، اور سخت گناہگار سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں، کیونکہ آگے چل کے چند آیات کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا جرم بھی بیان کر دیا کہ یہ لوگ شک کرنے والے تھے قیامت کے دن کے بارے میں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں جو سخت گناہگار ہے اس سے مراد ایمان والے گناہگار نہیں ہیں، بلکہ وہ سخت گناہگار ہیں جو کفر و شرک کی حد تک سخت گناہگار ہیں۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ پاک نے کافروں کے لیے، باغیوں، سرکشوں، نافرمانوں، مشرکوں کے لیے اثیم کا لفظ استعمال کیا، جیسے سورۃ القلم میں اللہ پاک نے فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، اسی طرح سورۃ الجاسیہ میں فرمایا ویل لکل افاک اثیم۔ تو یہ اثیم کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ کافروں کے لیے استعمال ہوا، سخت گناہگار۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، سخت گناہگار کا کھانا ہے، کل محل، کاف زبر کا مانند، طرح، کس کی طرح کا یہ کھانا ہوگا؟ المحل، پگھلا ہوا تانبا،
मोहल के कई तर्जमे हैं, पिघला हुआ तांबा या कोई भी धात जो पिघली हुई हो, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कोई भी चीज जो पिघली हुई हो, बतौर खास तांबा, या तेल की तलछट, जब शदीद गर्म होता है तेल, या बाज़ ने इसका तर्जमा जहन्नमियों का खून और पीप भी किया है। बहरहाल सूरतुल कहफ के अंदर भी इसका जिक्र है, कल मोहल यशफिल वजूह, जो चेहरों को भून देगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कल मोहल, ये जो ज़कूम के दरख्त का खाना है, ये सख्त गुनाहगारों का खाना है। कल मोहल, पिघले हुए तांबे की तरह या तेल की तलछट की तरह, लाइक मर्की ऑयल, यगली, जो खौलता है, यगली जो खौलता है, फिल बुतून, पेटों में, खौलता है या खोलेगा, फिल बुतून, बतन उनकी जमा बुतून, यगली फिल बुतून, पेटों में खौलता है, पेटों में खौलेगा। ये ज़कूम का दरख्त सख्त गुनाहगारों का खाना होगा, पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में खौलेगा, का तरह, मानिंद। पीछे यगली था ना, यगली, ये उसी से एक लफ्ज़ है, गल यिल हमीम, का तरह, गल यी खौलने, अल हमीमी गर्म पानी के, हमीम खौलता हुआ पानी, गर्म पानी, का गल यिल हमीम, गर्म पानी के खौलने की तरह। जिस तरह गर्म पानी हम आम देखते हैं ना खौलता, बॉइलिंग वाटर, उसकी तरह ये खौलता हुआ और पिघले तांबे की तरह और खौलते हुए पानी की तरह का ये ज़कूम का दरख्त और उसका फल होगा, जो खाने के लिए पेश किया जाएगा। और कहा क्या जाएगा, खुदूहु, फरिश्तों से कहा जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, खुज, खुज का माना पकड़, और उसकी जमा खुजू, पकड़ो, हु, इसे, खुदूहु, इसे पकड़ो, फातिलूहु, इसे घसीट कर ले जाओ, फातिलूहु, इसे घसीट कर, फातिलू का मतलब होता है सख्ती से घसीट कर ले जाना, तशद्दुद करते हुए, मारते पीटते हुए किसी को घसीट कर ले जाना। फातिलू, पस घसीट कर ले जाओ, हु, इसे, इला, तक, सवाइल जहीम, जहन्नम के या भड़कती हुई आग के दरमियान। जहीम जहन्नम का नाम है, भड़कती हुई आग। और सवा उनका लफ्जी मान होता है बराबर, तो दरमियान के लिए भी सवा उनका लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो बराबर वाली जगह होती है सेंटर, वहां से हर साइड का फासला एक जैसा होता है, बराबर होता है। दरमियान से हर तरफ फासला बराबर होता है, इसलिए उसको सवाउन कह देते हैं। तो सवाउन का माना बराबर भी होता है और दरमियान भी होता है, तो यहां दरमियान मुराद है। फातिलूहु, फिर इसे घसीट कर ले जाओ, इला सवाइल जहीम, भड़कती आग के दरमियान तक, क्योंकि दरमियान में आग के ज्यादा सख्त अजाब होगा ना। मालूम होता है कि खाना वगैरह खिलाने के लिए जब ये जहन्नमी खाना मांगेंगे तो इनको किसी मखसूस जगह पर ले जाया जाएगा ज़कूम का खाना पेश करने के लिए, और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि अब इसे पकड़ो, जैसे जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं ना घाट पे, इस तरह इन जहन्नमियों को किसी खास जगह पर ज़कूम का खाना खिलाने के लिए ले जाया जाएगा, और फिर वहां से अल्लाह पाक फरमाएंगे, खुजूहु, इसे पकड़ो, फातिलूहु इला सवाइल जहीम, फिर इसे घसीट कर जहन्नम के या भड़कती आग के दरमियान तक ले जाओ। सुम्मा, फिर सुब्बू, फिर उंडेलो, सुम्मा सुब्बू, सब्बा या सुब्बू,
انڈیلنا, سبو انڈیلو, فوقا راسی, فوقا اوپر, راسی ہی اس کے سر کے, فوقا راسی ہی اس کے سر پر, من کچھ, عذاب الحمیم کھولتے پانی کا عذاب, پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلو. استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اور پھر فرشتے اس سے کہیں گے ذق, چکھ, یعنی اس عذاب کو چکھ. اور یہ بات بطور طنز اور بطور استہزاء اور مذاق کے اسے کہی جائے گی, انکا, بے شک تو, کا معنی بھی تو اور آگے انتا بھی تو, اس لیے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا, حسر کا. انکا انتا, بے شک تو ہی, العزیز, وہ شخص ہے جو بڑا زبردست ہے, الکریم, بہت باعزت ہے. بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بہت زبردست, بہت باعزت ہے. دی آنرڈ, دی نوبل. یہ طنز اور مذاق اس لیے کیا جائے گا کیونکہ دنیا میں یہ جو بڑے بڑے فرعون بنے بیٹھے تھے, جو سرکش اور باغی بنے بیٹھے تھے, اللہ کے نافرمان بنے بیٹھے تھے, یہ دنیا کے اندر یہی سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ زبردست, سب سے زیادہ عزت والے, احترام والے, مقام والے ہم ہی ہیں. یہ اپنے آپ کو بہت بڑی شاید سمجھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھ اس عذاب کو, بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست, بہت باعزت ہے. آج یہ سارا پروٹوکول, یہ کھانا پینا, یہ چکھ سارا. ان ھذا, بے شک یہ ہے, ما, جو, کن تم, تھے تم, بھی, جس میں, تم ترون, شک کیا کرتے, بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. یہ ہے نا جہنم, یہی ہے نا وہ عذاب, یہی ہے نا وہ قیامت جس میں تم شک کیا کرتے تھے. آج اسے چکھو. اللہ اکبر, اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا کہ یہ وہ ہیں جو نبیوں کے معجزات کو, ان کی تبلیغ کو, ان کی باتوں کو, ان کی نصیحتوں کو, ان کے کردار کو, ان کی تبلیغ کو, کسی بات, کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے, اور ڈٹے رہے یہ اپنی ضد پر, انا پرستی پر, ابا پرستی پر. ان کا یہ انجام. اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کا, جھک جانے والوں کا, مان جانے والوں کا, پرہیزگاروں کا, متقین کا تذکرہ فرمایا. ان المتقین, بے شک متقی لوگ, بے شک پرہیزگار لوگ, فی مقام, ایک جگہ میں ہوں گے, امین, امن والی, فی مقام امین, ایک امن والی جگہ میں ہوں گے. امن والی جگہ جنت کو کہا جا رہا ہے, جیسا کہ اگلی آیات میں وضاحت ہے. فی جنات, ایسے باغات میں, ایسی جنتوں میں, وعیون, اور چشموں میں, فی جنات وعیون, باغات اور چشموں میں. اور اس جگہ کو اللہ پاک نے امن والی جگہ کیوں قرار دی ہے؟ مقام امین, امن والی جگہ, سیکیور پلیس. اس لیے کہ انسان کو وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے نکال دیا جائے گا. کسی قسم کا انسان کو وہاں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اس سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا, نہ کوئی موت کا ڈر, نہ بیماری کا ڈر, نہ بڑھاپے کا ڈر, نہ کسی غم, نہ کسی ٹینشن, نہ کسی ٹیکس کی کوئی پریشانی. تو امن والی جگہ ہی ہو گئی نا. دنیا تو مقام امین نہیں ہے نا, دنیا تو غم کی جگہ ہے. غم, ٹینشنیں, پریشانیاں, بیماریاں, الجھنیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ جنت میں جب جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور وہ کہے گا, ینادی منادن ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا.
اے جنتیو آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اے جنتیو وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد تم ہمیشہ چاقو چوبند اور جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، آج کے بعد تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی تم بوسیدہ اور خستہ حال نہیں ہوگے۔ ایسے تر و تازہ، فریش، جوانی، خوشحالی والی زندگی۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، ایک سیکیور پلیس میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات، باغوں اور چشموں میں۔ یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم، فائن سلک، سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں، اور استبرق گاڑا ریشم۔ من سندسم و استبرق، باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے۔ دنیا میں ریشم حرام تھا مرد کے لیے، لیکن جنت میں اللہ پاک اس پرہیز کی وجہ سے اور اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے جنت میں اللہ پاک ان جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، اور اس کی کئی ورائٹیاں ہوں گی، کہیں باریک ریشم، کہیں گاڑا ریشم۔ متقابلین، متقابلین حالت نصب میں ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس حال میں، یعنی یہ حال بیان کر رہا ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، اس حال میں کہ متقابلین، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کسی مجلس میں بیٹھنا ہو، کبھی کھانا کھانے کے لیے کسی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہو، تو دوست ساتھی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں نا، چاند سامنے بیٹھ جاتے ہیں ایک سائیڈ پہ، اور دوسرے چاند جو ہیں وہ ان کے بالکل اپوزٹ سامنے بیٹھتے ہیں، تاکہ آمنے سامنے بیٹھ کے فیسنگ پوزیشن میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، تاکہ باتیں کر کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ہم انجوائے بھی کر سکیں۔ متقابلین، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں بتا رہا ہوں کائنات کا رب، بالکل ایسے ہی ہوگا، اور یہ نعمتیں ہی ملیں گی جنت میں۔ اور مزید فرمایا، مزید سنو جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، بالکل ایسے ہی نعمتیں ملیں گی تمہیں جنت میں، اس میں ذرا بر بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل جیسے اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اور ایسی ہی نعمتیں ملیں گی۔ اور مزید سنو، مزید کیا ملے گا؟ فرمایا وَزَوَّجْنَا، اور ہم نکاح کر دیں گے، ہم ان کا، ہم جوڑا بنا دیں گے ان کا، ہم نکاح کر دیں گے ان کا، ہم شادی کر دیں گے ان کی، ان جنتیوں کی، بِسَاتھ حور عین، حور عین، حوروں کے ساتھ۔ اور حور عین کا ترجمہ بھی سن لیجئے، حور جمع ہے حوراء کی، حوراء کی جمع ہے حور، یہ جمع ہے حور عین۔ حور جمع ہے حوراء کی، جس کا معنی ہوتا ہے نہایت گوری، گورے جسم والی، اور نہایت سیاہ آنکھوں والی، جس کے بال، آنکھیں بالکل سیاہ، اور باقی جسم، دانت بالکل سفید۔ اور عین جو ہے یہ عیناء کی جمع ہے، جس کا معنی ہے موٹی آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی۔ تو ترجمہ کریں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، بِسَاتھ حور، سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے، عین جو بڑی آنکھوں والی ہیں، موٹی آنکھوں والی۔ یدعونا، مزید نعمتیں سنیے جو ان جنتیوں کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یدعونا، وہ منگوا رہے ہوں گے، وہ جنتی، وہ پرہیزگار
وہ اہل ایمان یدعون منگوا رہے ہوں گے فیہا اس میں یعنی جنت میں ان باغات میں وہ اس میں منگوا رہے ہوں گے بازر بھی کو کس چیز کو کلی فاکہۃ ہر پھل آمینین بے خوف ہو کر ہر پھل ہر طرح کا پھل منگوا رہے ہوں گے جنت کے جو خادم ہوں گے ان سے پھل منگوا رہے ہوں گے یہ لے آؤ یہ لے آؤ فلاں مینگو لے آؤ فلاں لیچی لے آؤ اللہ اکبر اور وہ بھی جنت کی لیکن یہ پھل منگوا رہے ہوں گے اس طرح نہیں جس طرح ہمارے یہاں ڈائننگ ٹیبل پہ منگوایا جاتا ہے یا جس طرح ہمارے شادی ہالوں میں منگوایا جاتا ہے کہ ہر پلیٹ پکڑ کے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو یہی ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ میری باری آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو ڈونگا ڈال کے گیا ہے یہ دوبارہ لے کر آئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ختم ہی ہو جائے گا یہ، لیکن وہاں یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں جس چیز کا آرڈر دوں گا۔ یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں پہ بھی چلے جائیں نا، بڑے بڑے ریسٹورنٹس پہ بھی چلے جائیں تو وہاں جا کے مینیو بھی آپ کے سامنے آ جائے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جو ان میں سے میں چیز سلیکٹ کروں گا وہ ان کے پاس موجود بھی ہوگی کہ نہیں، اور اکثر ہوتا بھی ہے انہیں کہ یہ چیز ہے یہ لا دو، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے یہ ختم ہے یہ آج کل نہیں ہے، تو وہاں یہ فکر نہیں ہوگا کہ یہ چیز موجود ہے کہ نہیں، یہ بھی فکر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ چیز میرے منگوانے تک ختم نہ ہو جائے یا دوبارہ منگوانے تک ختم نہ ہو جائے، سٹاک ختم نہ ہو جائے، یہ بھی فکر نہیں ہوگی کہ یہ کھانے کے بعد کہیں زیادہ کھا کر بعد ہضمی نہ ہو جائے، اوور ایٹنگ کر لی یا فوڈ پوائزننگ نہ ہو جائے۔ دنیا میں تو یہ سارے خوف رہتے ہیں نا کھاتے وقت، یار زیادہ نہ کھا لوں کہیں یورک ایسڈ نہ ہو جائے، زیادہ کھا لیا کہیں شوگر نہ ہو جائے میٹھا زیادہ کھا لیا، وہاں بے خوف ہو کر ہر پھل منگوا رہے ہوں گے، ملنا ہی ملنا ہے، آنا ہی آنا ہے، اس نے ہضم ہونا ہی ہونا ہے، لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے فیہا اس میں یعنی جنت میں الموتا موت کو، لا یذوقون فیہا الموتا وہ اس میں موت نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی مگر وہ موت جو پہلی تھی، جنت میں تو موت ہونی کوئی نہیں، وہ مگر وہ موت جو دنیا میں چکھ آئے تھے نا بس وہی موت، یہ مستثنی منقطع ہے، اور صحیح بخاری میں بھی وضاحت بھی ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں کو بھی دکھایا جائے گا جہنمیوں کو بھی دکھایا جائے گا کہ اسے جانتے ہو نا یہ کیا ہے، سب پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور پھر اسے ہی ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیو یا اہل الجنت خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت، اے جنتیو آج کے بعد تمہیں کوئی موت نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اور اے جہنمیوں آج کے بعد تمہیں بھی کوئی موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں ایسے رہو گے، اور وقا وہ بچائے گا ہم انہیں، اور وہ بچائے گا یعنی اللہ پاک ہم انہیں ان متقین کو مومنین کو عذاب الجحیم بڑکتی آگ کے عذاب سے۔ جب جنت میں داخلہ مل گیا تو پھر اس نعمت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ پاک ان متقین کو بڑکتی آگ کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت یہ تھی یا اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری جنت کی پوری قدر تمہیں تب ہوگی جب تمہیں میری اس نعمت کا پتہ چلے گا کہ میں نے تمہیں جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ سے بھی بچایا ہے، یہ بھی بہت بڑا احسان کیا تم پر۔ اور اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو، جیسے اب اے سی میں بیٹھا ہوا شخص ہے، اسے اتنی دیر تک اے سی کی ٹھنڈک کا اور ٹھنڈے ماحول کا احساس نہیں ہو سکتا جب تک اسے باہر کی گرم لو کا پتہ نہ ہو کہ وہ کیا چیز۔ تو اس لیے اللہ پاک جنتیوں کو
اپنی نعمتیں ریئلائز کروانے کے لیے، ان کا احساس دلوانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ صرف جنت کے پھل میوے اور وہاں کی حوریں اور صرف یہی نہ انعامات سمجھنا، بلکہ بہت بڑا انعام میں نے تمہارے اوپر یہ بھی کیا ہے کہ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ جہنم سے بچا لیا۔ تو سوچو کہ اگر میں جہنم میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ یہ خیال ذہن میں رکھو گے تو پھر تمہیں میری جنت کی قدر و منزلت کا صحیح پتہ چلے۔ فرمایا فضلم من ربک، تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے یہ جہنم سے نجات اور جنت کی نعمتیں اور جنت میں داخلہ، یہ سب کچھ اللہ کے فضل کی وجہ سے، جیسا کہ پیچھے بھی ہم اسی سورہ مبارکہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 42 کی تفسیر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے یہی بتایا نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہی شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ تو یہاں بھی جہنم سے بھڑکتی آگ سے بچانے کا اور جنت میں جانے کا ذکر ہے، تو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی شخص جہنم کے عذابوں سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہم اجعلنا من۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں، لیکن قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن گیا تو یہ دنیا کی کامیابیاں سب ناکامیاں ہیں۔ یہاں تک ذکر تھا اہل ایمان کا اور اہل جنت کا اور متقین کا، پرہیزگاروں کا۔ آخری 2 آیات میں اللہ پاک نے دوبارہ سے اسی مضمون کا ذکر کیا جو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ذکر ہوا تھا، قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت۔ دوبارہ اللہ پاک نے اس کی طرف توجہ دلائی، فَإِنَّمَا، پس حقیقت یہی ہے، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا ہے، اسے، اس قرآن کو، اس کتاب کو، بھی میں یا پر، لسانی کا، آپ کی زبان، بلسانی کا، آپ کی زبان میں، ہم نے اسے، پس حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے، اس قرآن کو آپ کی زبان میں، عربی زبان میں آسان کر دیا ہے، تاکہ عرب لوگ اسے اپنی زبان میں ہونے کی وجہ سے آسانی سے سمجھ سکیں، اور پھر غیر عربیوں کو، اجمیوں کو وہ آگے سمجھا سکیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ فرتقب، پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن کے آسان ہونے کے باوجود، قرآن کے ان کافروں کی اپنی عربی زبان میں ہونے کے باوجود بھی یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، تو پھر فرتقب، پس انتظار کیجئے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کیجئے کہ کب اللہ کی پکڑ ان پر آتی۔ انہم، بے شک یہ بھی، مرتقبون، انتظار کرنے والے ہیں، یہ آپ کے بارے میں انتظار کیے بیٹھے ہیں کہ کب کوئی گردش زمانہ آئے، کوئی زمانے کا چکر چلے اور کوئی نیا سال، کوئی نئی صدی شروع ہو اور مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ یہ آپ کے متعلق انتظار لگائے بیٹھے ہیں، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے متعلق انتظار کیجئے کہ کب ان پر اللہ کی پکڑ اور گرفت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی
اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور اپنی جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ جنتوں میں اللہ ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔